تو سوال میں کہا جا رہا ہے کہ ایک سائنسدان کسی جراثیم کی بالیدگی یعنی گروتھ کے بارے میں جاننے کے لیے اس جراثیم کی آبادی کے گھیرے ہوئے رقبے کو ملی میٹر اسکوائر میں ناپ رہی ہے۔ جراثیم کی آبادی کی بالیدگی اس فنکشن سے دکھائی جا سکتی ہے جہاں ٹی نشاندہی کر رہا ہے تجربہ شروع ہونے کے بعد گزرے ہوئے گھنٹوں کو۔ مندرجہ ذیل گراف اس فنکشن کو دکھا رہا ہے۔ تو فنکشن میں ایف آف ٹی برابر ہے 24 ضرب ای کی طاقت 0.4 ٹی کے، اور یاد رہے کہ یہاں پہ ای کوئی ویریبل نہیں ہے، یعنی نامعلوم قدر نہیں ہے، بلکہ ای دکھا رہا ہے ایکسپونینشیل کو۔ خیر، تو ایف آف ٹی اصل میں دکھا رہا ہے کہ ٹی گھنٹے گزرنے کے بعد اس جراثیم کی آبادی کتنا رقبہ گھیر رہی ہوگی، اور اس کا گراف بھی ہمیں یہاں دیا ہوا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت بڑھتا ہے جراثیم کی آبادی اتنی ہی تیزی سے رقبہ گھیرتی چلی جاتی ہے۔ یہ آبادی ایکسپونینشلی بڑھ رہی ہے۔ اچھا، اب ہم سے پوچھ یہ رہے ہیں کہ کب جا کے پہلی دفعہ جراثیم کی آبادی 400 ملی میٹر اسکوائر کا رقبہ گھیر لیتی ہے۔ اب 400 ملی میٹر اسکوائر رقبہ جراثیم نے کچھ اس نقطے پہ گھیرا ہوگا، اور یہاں ٹی کی قدر 7 کے برابر ہے، یعنی بھائی 7 گھنٹے بعد اس جراثیم نے 400 ملی میٹر اسکوائر یا اس سے زیادہ رقبہ گھیر لیا ہوگا۔ چلے پھر اسی سوال کا دوسرا حصہ بھی حل کر لیتے ہیں۔ ہاں، تو اب یہ سوال بالکل پچھلے والے سوال کے جیسا ہے۔ یہ فنکشن ہے ہمارے پاس، یہ اس کا گراف ہے، لیکن یہاں یہ لکیر صرف ایک نئی چیز ہے، اور یہ لکیر دکھا رہی ہے y=600 کے فنکشن کو۔ اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ مندرجہ ذیل بیانات میں سے کون کون سے امکانات اس نقطے کا مطلب درست طرح بتا رہے ہیں جہاں دونوں گراف آپس میں مل رہے ہیں، یعنی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پوائنٹ آف انٹرسیکشن پہ آخر کیا ہو رہا ہے، اور اس میں سے کون سے امکانات اسے صحیح طرح سمجھا رہے ہیں۔ اور یہ پوائنٹ آف انٹرسیکشن جہاں دونوں گراف مل رہے ہیں وہ یہ نقطہ ہے۔ اب پہلا امکان ہے کہ یہ نقطہ اس وقت کو دکھا رہا ہے جب جراثیم کی آبادی 600 ملی میٹر اسکوائر کا رقبہ گھیر رہی ہوتی ہے، اور ہاں، یہ بالکل وہی نقطہ ہے جہاں آبادی 600 ملی میٹر اسکوائر کا رقبہ گھیر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس لکیر پہ y برابر ہے 600 ملی میٹر اسکوائر کے۔ تو یہ امکان تو بالکل درست ہے۔ اچھا، اگلا امکان یہ ہے کہ یہ نقطہ اس ایکویژن کا حل دے رہا ہے۔ یہاں ایکویژن ہے کہ 24 ضرب ای کی طاقت 0.4 ٹی برابر ہے 600 کے، اور اگر اس کے بارے میں ہم اطمینان سے سوچیں تو یہ بالکل ٹھیک امکان ہے۔ بھائی، یہ گراف اس ایکویژن کا ہے، جبکہ یہ گراف اس ایکویژن کا ہے۔ اب ٹی کی وہ قدر جس پہ یہ اور یہ ایکویژنز حل ہو کر ایک ہی وائی کی قدر دے رہی ہوں گی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس قدر پہ یہ دونوں ایکویژنز ایک دوسرے کے برابر ہوں گی، اور بھائی چونکہ ٹی کی اس قدر کے لیے یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، اس لیے یہ نقطہ واقعی اس ایکویژن کا حل ہوگا۔ تو یہ امکان بھی درست ہے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ نقطہ اس صورتحال کو دکھا رہا ہے جس میں رقبہ برابر ہے اتنے گھنٹوں کے جو کہ اس وقت تک گزر چکے ہیں، اور ایسا تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ بھائی، رقبہ یہاں 600 ملی میٹر اسکوائر کے برابر ہے، جبکہ اس نقطے پہ تقریباً 8 گھنٹے گزر چکے ہیں، تو یہ دونوں تو ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں، تو یہ امکان تو غلط ثابت ہو گیا۔ اور آخری امکان یہ ہے کہ یہ نقطہ 600 گھنٹے گزرنے کے بعد جراثیم کی آبادی نے جتنا رقبہ گھیرا ہے اسے دکھا رہا ہے، اور یہ تو بالکل ہی فضول سی بات ہے کیونکہ گراف پہ تو ہم 600 گھنٹوں تک جا ہی نہیں رہے۔ چلیں، اب اسی سوال کے اگلے حصے کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ یہاں پھر سے وہی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس دفعہ انہوں نے ہمیں ایک اور فنکشن دیا ہے۔ یہ ہے فنکشن جی، اور یہاں ایف آف جی برابر ہے 9 ضرب ای کی طاقت 0.6 ٹی کے، اور اس کا گراف بھی ہمیں دیا ہوا ہے۔ پہلا والا فنکشن جراثیم اے کی بالیدگی کو دکھا رہا ہے، اور دوسرا فنکشن جراثیم بی کی بالیدگی کو دکھا رہا ہے۔ اچھا، یہ دونوں ایکسپونینشلی یعنی بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے بڑھنے کی جو شرح ہے یعنی ریٹ ہے وہ مختلف ہے۔ خیر، پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کب یہ دونوں جراثیم ایک ہی جتنا رقبہ گھیرتے ہیں، اور چلیں اس سوال کو پہلے آپ خود سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، تو اتنا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں گراف ایک دوسرے سے اس نقطے پہ مل رہے ہیں،
यानी इस नुक्ते पे ये दोनों जरासीम एक जितना रकबा घेर रहे होंगे और ये तकरीबन 175 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन यहाँ हमसे रकबा नहीं, वक्त पूछा जा रहा है। जब ये दोनों जरासीम एक जितना रकबा घेरे हुए होंगे तो यहाँ वक्त 5 घंटों के बराबर है। तो भाई अब हमारे पास इस सवाल का आखिरी हिस्सा आ गया है और यहाँ हमें कोई नई सूरत हाल नहीं दी हुई, लेकिन हमसे अलग सवाल पूछा जा रहा है। तो हमसे कह रहे हैं कि उस नुक्ते को जिस पर दोनों ग्राफ आपस में मिल रहे हैं उसको कौन से इम्कानात सही तरह बयान कर रहे हैं। पहला इम्कान है कि ये नुक्ता दिखा रहा है कि दोनों जरासीम की आबादियाँ एक ही वक्त पे 180 मिलीमीटर स्क्वायर का रकबा घेरती हैं। और हाँ, यहाँ ऐसे ही कुछ हो रहा है। हाँ, हमें पहले ये 175 मिलीमीटर स्क्वायर लगा था, लेकिन ये बिल्कुल 180 मिलीमीटर स्क्वायर हो सकता है और ये एक ही वक्त पे इतना रकबा घेर रहे हैं, तो ये इम्कान दुरुस्त है। अच्छा, अगला इम्कान है कि ये नुक्ता दिखा रहा है कि शुरू में जरासीम ए की आबादी जरासीम बी की आबादी से ज़्यादा थी। भाई ये नुक्ता जहाँ ये दोनों ग्राफ आपस में मिल रहे हैं, ये तो हमें शुरू में क्या हुआ, किसकी आबादी ज़्यादा थी, किसकी कम थी, ऐसा कुछ नहीं बताता। हाँ, लेकिन ये बात हम इस नुक्ते को देख के बता सकते हैं जहाँ पे t बराबर है 0 के। और जब t 0 के बराबर होता है तो ये नीला कर्व इस गुलाबी कर्व से ऊपर है। तो हाँ, शुरू में जरासीम ए की आबादी वाकई जरासीम बी की आबादी से ज़्यादा है, लेकिन चूंकि ये नुक्ता जहाँ पे ये दोनों ग्राफ मिल रहे हैं ये इस बात की निशानदेही नहीं कर रहा, इसलिए ये इम्कान गलत है। तीसरा इम्कान है कि ये नुक्ता इस इक्वेशन का हल दे रहा है जिसमें 24 ज़रब ई की ताकत 0.4t बराबर है 9 ज़रब ई की ताकत 0.6t के। और अगर आपको याद हो तो हमने इस किस्म के इम्कान के बारे में बस थोड़ी देर पहले ही बात की थी। भाई हमारे पास जरासीम ए के लिए ये इक्वेशन थी जिसमें y बराबर है 24 ज़रब ई की ताकत 0.4t के, और जरासीम बी के लिए हमारे पास ये इक्वेशन थी जिसमें y बराबर है 9 ज़रब ई की ताकत 0.6t के। अब जिस नुक्ते पे इन दोनों का ग्राफ आपस में मिलेगा उस नुक्ते पे t की कदर इसके लिए भी वही y की कदर देगी जो कि इसके लिए देगी। तो इसी बात को कहने का एक और तरीका ये है कि t की इस कदर के लिए ये और ये एक दूसरे के बराबर होंगे, तो ये नुक्ता वाकई इस इक्वेशन का हल होगा। और अब आखिरी इम्कान ये है कि ये नुक्ता इस इक्वेशन के लिए हल है जिसमें 24 ज़रब ई की ताकत 0.4t बराबर है 0 के। तो नहीं भाई, ऐसा तो इस नुक्ते पे कुछ नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन अगर हमसे पूछा जा रहा होता कि ये नुक्ता कहाँ पर है तो हम y = 0 की लकीर बनाते और देख लेते कि ये लकीर इस कर्व के साथ कब मिल रही है। लेकिन सवाल में चूंकि इस नुक्ते के बारे में बात हो रही है तो भाई ये नुक्ता तो ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखा रहा, इसलिए ये इम्कान भी गलत है।